اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ دن ہے خوشی کا ہے، عید ہے نام ہے مومنوں کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید کی نماز کو جانے سے قبل عطر لگا لینا مستحب ہے۔ اچھی نیتیں بھی کر لیجئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو ادا کرتے ہوئے انشاءاللہ عطر لگاؤں گا۔ اسی طرح عید کی نماز کو جانے سے پہلے طاق عدد میں کھجوریں کھانا بھی مستحب ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، آپ کو عید بہت بہت مبارک ہو۔ ابھی ہم نے گھر سے باہر جانا ہے، نماز عید کے لیے بھی جانا ہے، آگے آپ کو بہت کچھ دکھائیں گے۔ عید کی نماز سے پہلے غسل کر لینا مستحب ہے، اچھے کپڑے پہن لیں، نئے ہو تو نئے پہن لیں، اور پھر نماز عید کے لیے جاتے ہوئے عید الفطر میں یعنی رمضان کے بعد والی عید میں تکبیر آہستہ پڑھنا مستحب ہے۔ تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو آئیے چلتے ہیں، ہمارے پروگرام کو بھی آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پھر بہار عید ہے، اللہ کا احسان ہے، پر مسرت ہے مسلمان، عید کی کیا شان ہے، پر مسرت ہے مسلمان، عید کی کیا شان ہے، شان ہے، شان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام رونق رمضان آپ نے دیکھا ہوگا، اسی طرح کا ایک پروگرام رونق عید لیے آپ کے درمیان حاضر ہے، اور نماز عید اور عید کے موقع پر پبلک میں جا کر گفتگو کرنی ہے کہ ان کی عید کیسے گزرتی ہیں، عید پہ کیا وہ اچھے کام کرتے ہیں، اپنا شیڈیول کیا رکھتے ہیں، اور عید میں کیا اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اور کچھ لوگوں سے ملاقاتوں کا سلسلہ اور اب بات چیت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ علی کل آپ حال۔ کو بہت بہت عید مبارک ہو۔ آپ کو بھی عید مبارک حضرت۔ کیا نام آپ کا؟ انضمام اتاری۔ انضمام بھائی، ماشاءاللہ FGN چینل کے پروگرام میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں، ماشاءاللہ، جزاک خوش اللہ آمدید خیر، کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ عید کا دن آپ کا کیسا گزرتا ہے؟ الحمدللہ، نماز عید کے بعد ماشاءاللہ گھر پہ مبارکباد دی جاتی ہے، اس کے بعد بچوں کو لے کے الحمدللہ ہم قبرستان کی جانب رخ کرتے ہیں، ماشاءاللہ، اور ماشاءاللہ وہاں جا کے فاتح خوانی بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد آ کے گھر پہ مہمان بھی الحمدللہ آتے ہیں ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، اور ان کی بھی خیر خواہی کی جاتی ہے۔ الحمدللہ پورا دن اسی طرح گزرتا ہے ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اگر بچوں کو عیدی بھی دیتے ہو؟ الحمدللہ جی، بچوں کو عیدی بھی جاتی ہے آپ کو ماشاءاللہ، بچے تو پتہ ہی ہے کہ ان کی عید ہوتی ہے زیادہ سے۔ اچھا، مزارت اولیاء پہ بھی جانے کا سلسلہ ہوتا جی ہے؟ الحمدللہ، مزارت اولیاء، کیونکہ ہمارے قریب میں ہمارے غیبن شاہ پیر رحمۃ اللہ علیہ کی مزار شریف بھی ہے، تو ماشاءاللہ نماز عید کے بعد وہیں پر ہی کچھ دیر فاتح خوانی بھی الحمدللہ کرتے ہیں، اس کے بعد گھر کا رخ کر کے جو باقی معاملات ہیں۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، قبرستان کی بھی حاضری ہے، مزارت اولیاء کی بھی حاضری ہے۔ ایسے مقامات پر جانا چاہیے عید کے دن، لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم سینما گھروں کی طرف جائیں۔ بہت اچھا انہوں نے اپنا روٹین بیان کیا ہے۔ اللہ پاک آپ کو، آپ کے گھرانے کو خوش رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ کو بہت بہت عید مبارک ہو۔ آپ کو بھی بہت مبارک۔ آپ کا نام؟ محمد امین۔
امین بھائی ماشاء اللہ پروگرام FGN چینل کا جاری ہے, اس میں ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں. جزاک اللہ پاک آپ کا گھر خوشیوں سے بھر دیں. آمین. عید کا دن کیسا گزرتا ہے؟ الحمدللہ بہت خوشیوں سے جاتا ہے نماز کے بعد. ماشاء اللہ. یعنی ایک تو عید کی خوشی بھی ہوتی ہے, لیکن جو پچھلا دن گزرا ہوا ہوتا ہے وہ رمضان کا آخری دن ہوتا رمضان ہے, کا آخری وہ بہت دکھ بھرا ہو جاتا دکھ ہے, بھرا ہوتا ہے. بہت دکھ بھرا جاتا ہے. اس دن کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اس دن بس آنسو کے سوا کچھ نہیں ہوتا ہے کہ رمضان جا رہا ہوتا ہے, بہت سارے موقع نیکیوں کے چلے جا رہے ہیں. بالکل. جو مسجدوں کی رونق ہوتی ہے اس تعلق سے الوداع ہوتا ہے وہ. تو آپ مسلمانوں کو پیغام کیا دیں گے کہ آج عید کا دن, اور عید کا دن جس دن آ جائے تو اس دن بھی پھر کس طرح نمازوں کی کنٹینیو اس دن بھی ہمیں رمضان ہی سمجھنا چاہیے ہے. اور رمضان کی طرح ہی گزارنا چاہیے, مسجد بھری ہی رہنا چاہیے اللہ ہماری. اللہ اللہ اللہ. ناظرین کتنے اچھے تاثرات ہیں, کتنے اچھے جذبات ہیں کہ رمضان کی جدائی کا بھی احساس ہے, اور ماشاءاللہ یہ احساس بزرگوں کو بھی ہوا کرتا تھا. اب جب گھر جاتے ہیں عید کی نماز کے بعد تو گھر میں کیا ماحول ہوتا ہے؟ گھر میں خوشیوں کا ماحول ہوتا ہے, بھائی ملنا کرنا ہوتا ہے, ماشاءاللہ سب کو فون کرنا ہوتا ہے, مبارکباد ہوتی ہے, کافی اچھا ماحول ہے. گھر کے مرحومین کے مرحوم کے لیے یاد رکھنا, پھر قبر پہ قبرستان جانا ہوتا ہے. اچھا ماشاءاللہ قبرستان بھی جاتے قبرستان بھی جاتے ہیں. ماشاءاللہ. بچوں کو عیدیاں بھی دیتے ہیں, بچوں کو عیدیاں بھی دیا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ بچوں کی عید ہوتی ہے. بچوں کی عید ہے, ہماری تو ہو گئی, ہماری تو ان کی عید ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا عید کے دن ایک بڑی تعداد غریبوں کی جو ہوں گی ان کا ہمیں کچھ کس انداز پہ خیال کر سکتے ہیں, کیا کس طرح کوئی چھوٹی سے چھوٹی ہیلپ کرے تو آپ کیا پیغام ایسا دیں گے کہ اس طرح بھی ہم ہیلپ کر سکتے ہیں؟ ہم اللہ نے فطرہ رکھا ہے اس کے لیے کہ بھئی ہم ان لوگوں کو دے جن کے گھر میں عید ہی نہ بن پائے, اللہ اللہ. جن کے گھر میں کھانا پکانے کو ہی کچھ نہیں ہے, کس کے لیے کوئی کپڑے پہننے کو نہیں ہے, تو فطرہ ان لوگوں کو دے جن کی عید ہماری طرح ہو جائے, اللہ تو بہت سدھر جائے اور بہت اچھی ہو جائے ہمیں. اور دل سے دعا, جو دل سے جو بولتا ہے بس منہ سے کہا ٹھیک ہے, دل سے جو نکلتی ہے وہ عرش تک کا جاتی ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. یعنی اگر ہم دل کھول کر فطرہ دیں اس دن تو انشاءاللہ کئیوں کی دعائیں ہم کو لگ سکتی ہیں. کئیوں کی دعا لگ سکتی ہے. اچھا فطرے کے لیے روایتوں میں ہم نے یہ بھی پڑھا سنا ہے کہ فطرہ جو ہے رمضان کی عبادت کی قبولیت کا ذریعہ ہے. قبولیت کا ذریعہ. ماشاءاللہ بہت پیاری توجہ ہمارے امین بھائی نے دلائی ہے کہ عید کے دن جو ہے ہم نے فطرہ دے کر جو ہے مسلمانوں کی خیر خواہیاں کرنی چاہیے. ماشاءاللہ آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. اللہ پاک آپ کا گھر خوشیوں سے بھر دے اور مدینے میں عید نصیب فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ امین بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام آپ کا؟ محمد سکندر اتاری. ماشاءاللہ سکندر بھائی عید بہت بہت مبارک ہو آپ کو. خیر مبارک ہو. اللہ پاک عید مدینے میں نصیب فرمائے. آمین. جی سکندر بھائی عید کا دن کیسا گزرتا ہے؟ الحمدللہ عز و جل, اللہ کرم ہے, بڑا بہتر گزرا, اچھا گزر رہا ہے. آپ سے ملاقات بھی بہت اچھا لگا. ماشاءاللہ. اچھا ماشاءاللہ آپ کا بیان بھی ہوا. ماشاءاللہ کیا بات ہے. بہت اللہ بہت پاک شکریہ. اللہ پاک ہمیں علم دین حاصل کرنے کا ذوق شوق نصیب فرمائے. آمین آمین. اچھا عید کے دن غریبوں کا خیال کس طرح رکھنا چاہیے, آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے چینل کو؟ الحمدللہ عز و جل عید کے دن جس طریقے سے ہم اپنے گھر میں قربانیاں دیتے, پڑوس میں بھی دیجیے, اور جب آپ گھر نکلتے عید کی نماز پڑھتے ہوئے فقراء نظر آتے تو صدقہ و خیرات کیجیے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر غریب ہے پڑوس میں تو ادھر بھی اس کی بھی خدمت کو انجام دیجیے. کس طرح کر سکتے ہیں؟ ایک ٹائم کا کھانا بھیج دے, تھوڑا سا شیر خورما بھیج دے, کچھ تو کر سکتے ہیں. الحمدللہ عز و جل جس طریقے سے آپ اپنے گھر میں شیر قورمہ بنا رہے, ہو سکے تو دودھ کا پیکٹ, شیر قورمہ, چھوارے بھیج دے اس کے گھر میں, کیش سے مدد کر دے, اناج سے مدد کر لے, تو انشاءاللہ عز و جل برکت ہی برکت رہے گی. اچھا بچوں کو عیدی دیتے ہیں؟ ہاں الحمدللہ. اچھا کہا جاتا ہے بچوں کی عید ہوتی ہے, ایسا صحیح ہے کیا؟ بچوں کی تو عید ہی عید ہے. اچھا ماشاءاللہ سب کی عید ہے. اچھا عید کے ایک دن پہلے رمضان کا آخری دن ہوتا ہے, کیا کیفیات ہوتی ہے؟ کیفیات الوداع الوداع ماہ رمضان. آنکھیں تر رہتی ہے, قابو میں نہیں رہتا ہے کوئی. ایسا لگتا ہے کہ ہم سے, ہمارے جسم سے ہماری روح جدا ہو رہی ہے. اللہ اللہ. جو عبادتیں رمضان میں جاری تھی عید کے دن کچھ تبدیلی اچانک سے آ جاتی ہے, کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ عید کے دن تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ مسجد ویران ہو جاتی ہے. اللہ اللہ. ظہر کا وقت ہوتا ہے, ایسا لگتا ہے کہ نمازی کہاں چلے گئے. وہی مسجد جو رمضان میں ظہر میں پوری بھری تھی, اور اس کے بعد دیکھا جائے تو عید کے دن ظہر کی نماز میں سارے خالی رہتی مسجد. اللہ اللہ. اور جو کہ ہمیں رمضان جو ملا ہے, یہ مبارک مہینہ ملا, تو ہم نے یہ سیکھے کہ ہم کو ہماری نمازیں وقت پہ ادا کرنا ہے, پابندی کرنا ہے. اسی طریقے سے عید کے بعد بھی عید گزر گئی تو ظہر کو ہماری
अपनी मसाजिदों को आबाद रखिए। सही, ये माशा मेरा पैगाम है माशाअल्लाह। आपका। माशाअल्लाह। FGN चैनल के नाज़रीन, ईद का दिन हुआ तो क्या हो गया, अज़ानें तो अब भी हो रही हैं, मस्जिदें तो अब भी हैं। जिस तरह हम रमज़ान में नमाज़ों को आ रहे थे, ईद के दिन ज़ोहर की नमाज़ भी नहीं छोड़नी और ईद के बाद बकिया नमाज़ें भी हमने नहीं छोड़नी है इंशाअल्लाह। कहीं जाते हैं ईद के दिन? ईद के दिन ऐसा तो नहीं है कि कहीं जाते हैं, लेकिन ये है कि नीयत ये रहती है कि घर वालों के साथ वक्त गुजारे। एक दिन थोड़ा अच्छे से घर वालों को वक्त दे दें। जी जी बाकी दिन तो मसरूफियत वाले गुजरते हैं। जी। चले माशाल्लाह, अपने वक्त दिया, अल्लाह पाक आपका घर खुशियों से भर दे। आमीन बहुत आमीन। बहुत ईद मुबारक आपको। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आपको भी खैर अल्लाह मुबारक। पाक मदीने में ईद नसीब फरमाए। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा, ईद का दिन होता है, आप वैसे जॉब करते हैं? जी 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 ईद के दिन छुट्टी ले लेते हैं? जी छुट्टी होती एक है। दिन या ज़्यादा दिन? वैसे तो एक ही दिन होती है, लेकिन रिक्वेस्ट करके 2 दिन ले लिया होता है। ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त घर वालों जी के साथ जी गुजार जी सकें। जी जी। क्या दिन भर में ईद के दिन घर वालों को किस तरह वक्त देते हैं? वही घर वालों से मुलाकात वगैरह, ईद मुबारक करते हैं, रिश्तेदारों में भी ईद मुबारक, दोस्त अच्छा। वगैरह में भी माशाल्लाह। मुबारकबादें देते हैं, मुलाकात करते हैं। अच्छा जी। माशाल्लाह। ऐसे ईद के दिन एक बड़ी तादाद गुनाहों की तरफ निकल जाती है। जी। रमज़ान में नेकियां की हैं, अब बड़ी तादाद ईद के दिन गुनाहों की तरफ निकल जाती है। नेकियों वाला दिन कैसे बनाए इसको? जैसा कि रमज़ानुल मुबारक में इंसान इबादत में, ज़िक्र अस्कार में अपने औकात गुजारता है, जी। उसी तरह चाहिए कि रमज़ान बाद भी अपनी ज़िंदगी को उसी तरह गुजारे। क्योंकि अगर रमज़ान बाद अगर वो बदल जाता है, जैसे गुनाहों में मुब्तला हो जाता है, तो रमज़ान आने का मतलब ही क्या रहा? अल्लाह। कि रमज़ान आता है इसके लिए ताकि हमारी ज़िंदगी में नेकियों का इजाफ़ा हो और इससे हमें सीख मिले, ताकि हम ज़िंदगी के बाद भी रमज़ान की तरह अपनी ज़िंदगी को गुजारें। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम दिया है। जी जी। अच्छा, ईद के दिन हमें गरीबों का ख्याल भी रखना चाहिए। जी बिल्कुल। कुछ ना कुछ हम एहतमाम कर सकते हैं, जी। छोटी चीज़ ही क्यों ना हो। आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि इस तरह भी मदद की जा सकती है? जिस तरह की हम अपने घर वालों का ख्याल रखते हैं, जी उसी तरह, क्योंकि देखिए उम्मत मुस्लिमा पूरी घर ही है। अब जैसा हम अपने घर का ख्याल रखते हैं, उसी तरह तमाम उम्मत का भी ख्याल रखना चाहिए, और खूब बिलखुसूस मसाकिन और गुरबा का तो ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि उनसे मोहब्बत करना जो है वो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। अल्लाह पाक आपका घर खुशियों से भरे। बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व तआला वबरकातुहू। माशाल्लाह, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक हो। FGN चैनल का प्रोग्राम जारी है, आपको उसमें हम वेलकम कहते हैं, मरहबा कहते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, आपकी मसरूफियात क्या होती है? बस अभी मतलब फ़िलहाल इमामती करो यहाँ पर ही, अच्छा, मतलब मस्जिद में इमामत हाँ, करते जी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो नमाज ईद पढ़ा कर फिर क्या करते हैं? अब तो मतलब घर का सोचा है, घर जाने का। अच्छा। हाँ, यूपी रहते हैं ना हम, यहाँ पे अच्छा, इमाम। वतन जाते हैं आप? हाँ जी, वतन का। लेकिन ईद के दिन वैसे यहाँ पर कोई रिश्तेदार वगैरह नहीं, अभी तो फ़िलहाल इधर तो नहीं है कोई, मतलब अच्छा। हाँ। तो फिर किसको मुबारकबाद दे देते हैं? अब तो सभी लोग जितने मुसलमान हैं सभी हमारे भाई हैं आपस में, सबको मुबारकबाद देते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो यहाँ रिश्तेदार नहीं है, जाहिर सी बात है, इतने मौके भी नहीं होंगे, बच्चों को ईद ही कहा देते होंगे। हाँ वही तो, बच्चे यहाँ पे नहीं, किसको दी मसला वतन जाकर देते हैं। जी जी हाँ, वतन जाएंगे 2 दिन बाद इंशाल्लाह वहाँ पर ही। माशाल्लाह। अच्छा, एज ए इमाम आप देखते हैं कि माह रमज़ान में एक बड़ी तादाद मस्जिदों का रुख करती है, नमाज़ें पढ़ती हैं। जी ईद के दिन ज़ोहर की नमाज़ में दिल खराश मंजर होता है। जी, ये तो हक बात है। यानी हमें तो जो कुछ फील होता है, लेकिन एक इमाम को क्या फील होता है? ये हकीकत बात है, क्योंकि वैसे रमज़ान के महीने में इतने लोग नमाज़ पढ़ आते हैं माशाल्लाह कि मस्जिदें भरी रहती हैं। बाकी दिन, ईद वाले दिन ख़ास लोग मतलब अपने फैमिली में इतना वक्त गुजारते हैं कि नमाज को भूल जाते हैं। हालांकि खुशी का दिन है ईद वाला दिन, मगर ये भी नहीं कि खुदा के मतलब जो नमाज हमें फ़र्ज़ है उसको भी भूल जाएँ। नमाज जब हम नमाज़ पढ़ते हैं, अभी ज़ोहर की नमाज़ जब पीछे सलाम फिर तो देखते हैं कि लोग गायब, तो एक सब भी मुकम्मल नहीं होती। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो जिस तरह हम रमज़ान के महीने में दिल से इबादत करते हैं, बाकी दिन मतलब जो बाकी दिन है उसमें भी हमें इस तरह इबादत करनी है। अल्लाह रमज़ान की तरह हमको, रमज़ान की तरह पूरा साल हमको इस तरह गुजारना है, इस तरह हम रमज़ान में इबादत करते हैं। माशाअल्लाह, बहुत प्यारा पैगाम हमारे मस्जिद के इमाम साहब ने दिया है कि रमज़ान के बाद भी हम पर नमाज़ें फ़र्ज़ हैं। नाज़रीन, नियत कर लीजिए कि नमाज़ें हमने नहीं छोड़ी। एक वक्त की भी नमाज़ कज़ा करेंगे, नुकसान तो हमारा अपना है। थोड़ी देर की लज्जत है, थोड़ी देर का मज़ा है, अल्लाह पाक के हुज़ूर हाजिर भी तो होना है, जवाब भी देना है। कैसे जवाब दे सकेंगे नमाज़ कज़ा क्यों की? थोड़ी देर के लिए घूमना फिरना है, राहत है, ऐश इशरत है, फिर एक ना एक दिन मरना भी तो है। यानी ईद की खुशियों में अपने इंतकाल वाले दिन को भी याद करें। इस हवाले से क्या कहना चाहिए? जी बेशक, क्योंकि
इंसान खुशी हो जाता है। अल्लाह फरमाता है कि दुनिया जो है ना ये एक धोखे का माल है, ये अल्लाह इसमें हमें हाँ खुशी मनाओ, इतना नहीं कि अल्लाह को ही भूल जाओ, अल्लाह की याद को, अल्लाह के जिक्र को, अल्लाह हाँ गाफिल ना हो जाए। अल्लाह बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत जी, मुबारक। FGN चैनल के नाज़रीन, अब हम घरों का भी रुख किए हुए हैं और घरों में जहाँ जहाँ हमारे ताल्लुकात हैं वहाँ जाकर भी ईद मुबारक दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? मोहम्मद आज़म खान। जी माशाल्लाह, आज़म साहब, आज़म भाई, आपको प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी, ईद का दिन होता है, कैसे गुजरता है? अल्हम्दुलिल्लाह, तो खुशी का त्यौहार है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सारे बच्चे और उनके लिए तो और खुशी का त्यौहार है। ईद सब इंतज़ार रहता है सालों, और इतना मुक़द्दस महीने रमज़ान गुज़र के और उसके बाद ईद का सभी का इंतज़ार रहता है। सही सही। अल्लाह हर मोमिन भाई को ईद का त्यौहार खुशी से मनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। और अच्छे असबाब भी अता फरमाए। एक बड़ी तादाद है जिनकी गरीबी में ईद गुजरती होंगी। जी जी जी, अल्लाह ऐसों की हमें किस तरह खिदमत करनी चाहिए, क्या कहेंगे आप? जितना हो सके बढ़ चढ़ के ऐसे लोगों को ज़रूरतमंद की ज़रूरत ख्वाहिशात पूरी करने की पूरी कोशिश करना चाहिए। जो साहिब हैसियत साहिब निसात है, कमज़ोर लोगों को मदद करनी चाहिए। अच्छा, हर माशाल्लाह। लिहाज से ईद के दिन कहीं जाना भी होता है आपको? उमूमन शाम में अगर कभी हुआ तो बहनों के यहाँ या भाइयों के यहाँ जो अपने अजीज़ क़रीब होते हैं घर के, तो वहाँ जाना होता है। या दूसरे दिन तो उमूमन जाना ही होता है दूसरे दिन, या वो लोग आते हैं। जी जी माशाल्लाह। और पास पड़ोस में भी जाना होता है। जी ज़रूर, माशाल्लाह, जैसे हम भी आपके पास आए। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, रमज़ान में एक बड़ी तादाद नेकियों की तरफ होती है, ईद का दिन आता है तो एकदम से तब्दीली आ जाती है। कुछ ऐसों को पैगाम देना चाहेंगे आप, मैसेज देना चाहेंगे? किस तरह का पैगाम? कि नेकी। बड़ी तादाद है जो नमाजों से दूर हो गई अब। हाँ जी, हाँ, वो पहला ही दिन है ईद का और सिनेमा घर वो तो बड़े अफसोस की बात है। बहुत ज़्यादा लोगों में, और ख़ास करके आज की नई जनरेशन जो है रातों को लेके बाइक से चलना, ये चलना और बदमाश वो करना, तो उससे बचना चाहिए। वालिदैन को चाहिए कि अच्छी तरबियत दें अपने बच्चों को, सही बताएं कि रातों को ना निकलें। हो सके अच्छी लोगों की सोहबत में रहेंगे तो अच्छा आगे भी सोचेंगे। मस्जिदों का रुख करें, मस्जिद में जाएँ, बयान सुने, उस पर अमल करें। खाली ये नहीं कि बस खाली सुन के, तो बहुत सारे मामलात हैं और आप लोग उस पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, काबिल तारीफ़ है। गाँव में पहुँच चुकी है माशाल्लाह आपकी तंजीम में, उसके लिए हम सबको शुक्रिया अदा करनी चाहिए और इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेनी चाहिए। जो जिस काबिल है, पैसे के काबिल है या कोई पैसे से नहीं, हर तरह से मदद कई तरीके से की जाती है, फिजिकली, हर मोरल, बहुत सारे मामलात हैं। जी, बहुत अच्छा पैगाम आपकी तरफ से गया है। अल्लाह पाक हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। ईद के दिन जो है वो मज़ारत औलिया है, कब्रों के यहाँ जाना है, हमारे मरहूमिन के यहाँ, इसका भी कुछ सिलसिला होता है? जी जी, अब हमारे वालिद साहब के इत्तेफाक से यहीं नूर मस्जिद में आज भी सुबह गया था मैं। अल्लाह। हाँ, आज भी सुबह गया था मैं। अच्छा। हाँ जी, तो जाना होता रहता है ये सिलसिला, तो ईद के दिन ज़रूरी है जी। वो हमारे नहीं, वो एक कल तक हमारे साथ हुआ करते थे, हमसे मुसाफा मुआनका भी हो रहा था, लेकिन अब वो कब्रों में है। जितना कोशिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा जाने की कोशिश करता हूँ ज़ियारत करने के लिए, और बुजुर्गान दिन की तो खैर करना। और अक्सर पेशतर हम लोग अजमेर शरीफ भी जाते रहते हैं, बरेली शरीफ और कचौचा शरीफ, और ये वारिस पाक, हाँ हाँ जी, माशाल्लाह। कलिया शरीफ भी कई बार जाना हुआ है, और पानीपत भी गए हैं। अबू अली शाह कलंदर दिल्ली जाते रहते हैं हम लोग माशाल्लाह। आपकी वैसे ड्यूटी जारी होती है या आप रिटायर्ड हैं? अब रिटायर्ड हो चुका हूँ। अच्छा, बड़ा वक्त आपका बड़ा वक्त बस ज़्यादा, बस इसमें कुछ है अपने कुछ काम है, उसमें मसरूफ अपने आप को मसरूफ रखता हूँ। ईद के दिनों में तो फ्री रहते हैं? ईद के दिन तो फ्री रखा। अच्छा, बच्चों को ईद ही देते होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, अरे जी जी देते हैं, हज़म सबको देते हैं, बहन को, भाइयों के बच्चों को, बहनों को बच्चों को। जी जी जी, हज़म जो भी है जी देना भी चाहिए। बच्चों की बड़ी उम्मीद, हालांकि हम लोग को बचपन गुजरा वो दौर अलग था। अच्छा। हाँ, तब के हालात में अब के हालात में काफ़ी फ़र्क हो गए हैं। ये है कि अब आप सब दुआ करिए नई जनरेशन के लिए। नई जनरेशन जो है जो सही, माशाल्लाह FGN चैनल भी ऐसे को बहुत सारे पैगाम दे रहा है और इस्लाह का काम कर रहा है। जी जी, सुधार आ रहा है माशाल्लाह। और
आप लोग तो बहुत अच्छा काम करें, काबिल तारीफ़ है उसके यहाँ जितने। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया, आपके घर हम आए, आपने बहुत शुक्रिया, तो कभी भी बहुत कुछ सामने भी रखा हुआ है, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपका घर खुशियों से भरे। हम तो दावत दे रहे हैं कि ईद के दिन, ईद के दूसरे दिन भी आइएगा आप लोग ज़रूर। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। FGN चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम रौनक ईद में हमने कुछ मुलाकातें कर ली हैं और अब हमारी मुलाकातें खुसूसी इस्लामी भाइयों से, खुसूसी भाइयों से, जिनमें हम गूंगे बहरों से कुछ बातचीत का सिलसिला ईद के ताल्लुक से करेंगे। आइए बढ़ते हैं। दिन है खुशी का है, ईद है नाम है मोमिन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, FGN चैनल के नाजरीन, खुसूसी इस्लामी भाइयों से मुलाकातें, गूंगे बहरों से मुलाकातें, ईद मुबारकबाद देते हैं इनको भी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत बहुत ईद मुबारक हो। अब सुन तो नहीं सकते हैं, इंशाअल्लाह आगे बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। फिर बहार ईद है, अल्लाह का एहसान है, पुर मुसल्लत है मुसलमान, ईद की क्या शान है, पुर मुसल्लत है मुसलमान, ईद की क्या शान है, शान है, शान है। FGN चैनल के नाजरीन, आइए बैठते हैं, इनसे कुछ बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। FGN चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम रौनक की ईद में हमारी मुलाकातों का सिलसिला जारी है और अब हम ऐसों के दरमियान आए हैं जिनको हम खुसूसी भाई कहते हैं, स्पेशल पर्सन कहते हैं, जो बज़ाहिर बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते। पहले तो हमारे भाइयों को हम फिर से ईद मुबारक कहते हैं। माशाअल्लाह। अच्छा, इस तरह ईद मुबारक कहा जाता है, किस तरह? इस तरह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वाकई नाज़रीन, हम यहाँ बैठे हैं, मैंने अभी कहने को तो कह दिया कि बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। अब हम इनसे बातचीत कैसा करेंगे, तो हमारे इंटरप्रेटर इस्लामी भाई, हमारे नसीम भाई हमारे साथ जलवा फरमाए, इनके ज़रिए हम कुछ ना कुछ बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है कि मैं तो साइन लैंग्वेज जानता नहीं हूँ, इतनी इशारों की ज़बान जानता नहीं हूँ। ये हमारे दरमियान जो इस्लामी भाई, जो भाई बैठे हैं, ये बोलने और सुनने की क़ुव्वत से महरूम है। हम इनको स्पेशल पर्सन कहते हैं, खुसूसी इस्लामी भाई कहते हैं। और इनके दरमियान अभी हमने ईद मुबारक भी कहा है, कुछ इनसे भी अपने प्रोग्राम रौनक की ईद के लिए गुफ्तगू का इशारों की ज़बान ही में सिलसिला शुरू करते हैं। नसीम भाई, थोड़ा इनसे आप नाम भी पूछ लीजिए। माशाल्लाह, अल्लाह की करम से ये हम जो सिलसिला कंटिन्यू कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें हमारे ये अरबान भाई है। अच्छा, हाँ, इनको आप पहले से जानते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। इनको बाकियों के नाम शायद? ये अरबान भाई है और ये हमारे बुरहान भाई है, ये दोनों भाई है। अच्छा, सगे भाई है जी। और इन्हीं के घर में हम बैठे हैं? इनके घर में हम बैठे हुए माशाल्लाह। ये हमारे नवेद भाई है। अच्छा। और इनके सगे भाई हमारे जनाब उमैद भाई है। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह सबको खुश रखे। ये हमारे कासिम भाई है। कासिम भाई, माशाल्लाह। इस तरह का इशारा है? माशाल्लाह माशाल्लाह। सुभान अल्लाह। वाकई नाज़रीन, कैसी फीलिंग है, जब से मैं इनके दरमियान आया हूँ, बैठा हूँ, बड़ी अजीब सा एक फ़ील कर रहा हूँ मैं। और अच्छा भी लग रहा है कि ऐसों के दरमियान भी माशाल्लाह कुछ ना कुछ ईद मुबारक कहने का या ईद की गुफ्तगू करने का हमें इस प्रोग्राम रौनक की ईद के ज़रिए मौका मिला है। अच्छा, कुछ इनसे बातचीत करते हैं कि ईद का दिन, जैसे हमारे अरबान भाई है, अरबान भाई से ये पूछ लेते कि ईद का दिन इनका कैसे गुजरता है। नमाज़ें पढ़ी, उसके बाद सबसे ईद मिला। अच्छा, माशाल्लाह। दिलों में खुशी हुई, सबसे मुस्कुरा मुस्कुरा के छोटे बच्चों को ईदी दी। अच्छा, हम तो ज़बान से ईद मुबारक कह रहे होते हैं जी लोगों को, लेकिन ये इशारे ही करते होंगे। ये इशारों में ईद मिलते हैं। इशारों में ईद मिलते हैं, माशाल्लाह। तो ये जब बोलने और सुनने वाले लोगों से जब ईद मिलते हैं तो उनके जो इशारों में ईद मुबारक कहते हैं, तो उनके किस तरह के रिप्लाई होते हैं, जज्बात कैसे होते हैं? अब अमूमी इस्लामी भाइयों से एक बार मुलाकात करते तो ही हमें हमारी जो दिल की कैफियत होती है ईद में, वो माशाल्लाह बड़ी खुश होती है। मगर जब एक ऐसा इस्लामी भाई जो बोल नहीं सकता है, सुन नहीं सकता, और कोई बोलने वाला उससे ईद मिल रहा हो, या ये गूंगे बहरे इस्लामी भाई जब बोलने वालों से ईद मिलने जाते हैं ना, तो इनकी दिली खुशी बड़ी अजीब होती है। यानी बड़ी पुरकैफ मंजर होता है उनके मिलने का। एक तो इनसे जब गले मिलते हैं तो ये ज्यादा खुश हो जाते हैं, एक बनिस्बत जो अमूमी के गूंगे बहरे ज्यादा खुश हो जाते हैं, और उमूमी इस्लामी भाई जिनसे वो मिल रहे होते हैं वो भी ज्यादा खुश हो जाते हैं। अच्छा, क्योंकि ये अपनी बॉडी लैंग्वेज से, चेहरे के एक्सप्रेशन से और ज्यादा इजहार करने की कोशिश करते हैं कि हमें खुशी है
اور ہم جو ہے وہ عید کی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، عید کے لیے گلے مل رہے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہمارے ان کا نام کیا ہے؟ امید بھائی. امید بھائی. ماشاء اللہ. امید بھائی سے یہ پوچھ لیجیے عید کے دن کہاں کہاں جاتے ہیں؟ عید کے دن کہاں کہاں جاتے ہیں؟ جی رشتہ داروں سے ملاقات کرنے جاتے ہیں، ایک دوسرے کے گھر جا کے ملاقات کر کے چھوٹوں کو عیدی دیتے، بڑوں سے عیدی لیتے، سب کو ماشاء دیکھتے، دعائیں دیتے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. واہ واہ واہ. اچھا یہ بڑا اچھا انداز ہے کہ اس طرح بھی یہ عید مبارک کا سلسلہ کرتے ہیں، ورنہ بہت سارے لوگ تو سنیما گھروں کی طرف چلے جاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں جہاں جانے پر اللہ ناراض ہوتا ہے. تو آپ ان سے بھی کہہ دیجئے کہ ہمیں ایسے مقامات پر نہیں جانا ہے. ایف جی این چینل کے ناظرین مزید ان سے رمضان کی جدائی کے تعلق سے کچھ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عید کا دن تو ہے لیکن پچھلے دنوں تک ہم رمضان سے ملے ہوئے تھے، تو رمضان میں عبادتیں بھی کرتے تھے. اس وقت ان کے کیا جذبات تھے کہ رمضان جب جدا ہو رہا تھا کیا فیلنگ تھی؟ رمضان ختم ہو رہا تھا تو ہم مایوس ہو رہے تھے کہ آئندہ سال پتہ نہیں ہمیں کہ ہم نماز کی توفیق سے ہم خوشیاں پا سکیں گے نہیں پا سکیں گے، ہماری زندگی رہے گی یا نہیں. ہم مایوس ہو رہے تھے، ہمیں کشمکش میں تھے. یہ رونقیں جو آج تھی اب تک تھی وہ چلے گئی، مگر انشاءاللہ نیت کرتے ہیں 5 وقت کی نماز پڑھیں گے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایف جی این چینل کے ناظرین بڑا عجیب سا آپ کو بھی لگ رہا ہوگا، لطف بھی آ رہا ہوگا اور آپ کو یہ بھی احساس ہو رہا ہوگا کہ اللہ پاک نے جو ہمیں نعمتیں بولنے کی دی ہیں یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم بول پاتے ہیں، اپنے جذبات بیان کر پاتے ہیں. ان کو اللہ پاک بظاہر ان کے پاس وہ نعمتیں نہیں ہیں لیکن یہ شکر ہی ادا کرتے ہیں اللہ پاک کا. ہمیں تو کتنا شکر ادا کرنا ہے، اور شکر کا ایک انداز یہ ہونا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں زبان دی ہے تو زبان سے اللہ کا ذکر کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے، تلاوت قرآن کرے. وہ بولے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، وہ نہ بولے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. اچھا اور ہمارے بھائیوں سے گفتگو کا کچھ سلسلہ کرتے ہیں. ان کو عیدیاں ملتی ہیں یا عیدیاں دیتے ہیں یہ لوگ؟ یہ دیتے ہیں. چھوٹوں کو یہ عیدی دیتے ہیں، بڑوں سے یہ عیدی لیتے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. ان کا کیا سلسلہ ہوتا ہے؟ بڑوں سے عیدی لیتے ہیں، چھوٹوں کو عیدی دیتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بڑا پیارا انداز ہے آپ سب کا. ان کا نام کیا ہے؟ برہان. برہان بھائی آپ پوچھنا شروع کر دیں. برہان بھائی سے یہ پوچھیے کہ عید کا دن ہے، رمضان ہم نے نیکیوں میں گزارا ہے، اب آگے کے لیے چینل کو کچھ آپ کی طرف سے پیغام آپ دینا چاہتے ہو، میسج دینا چاہتے ہو تو دیجیے. پہلے رمضان میں برکتیں مل رہی تھی ہمیں، نمازیں ہم پڑھ رہے تھے 5 وقت کی، اور ماشاءاللہ دل خوش تھا، ایک رونق منظر تھا. اب ختم ہو گیا، اب 30 دن گئے، شیطان آزاد ہو گیا ہے اور اب ہم مایوس ہو چکے ہیں. دل ڈگمگا رہا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے رمضان چلے گئے، اب آئندہ سال ملنے والا ہے. الحمدللہ نیت ہے کہ دوبارہ نماز کنٹینیو کرتے رہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ان سے یہ بات کر لیجئے کہ ایف جی این چینل کے ناظرین کو یہ ہمارے اس پروگرام کے ذریعے کچھ میسج اگر دینا چاہتے تو دیجیے. رمضان کے بعد الحمدللہ 5 نمازیں کنٹینیو اور نمازوں کا سلسلہ جاری ہے، نیکی کی دعوت جاری ہے. میری ایک گزارش ہے آپ لوگوں سے، 5 نمازیں پڑھتے رہے، دعا کرتے رہے کہ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو مٹا دے، برکتوں سے ہمیں نوازے اور نماز کی پابندی عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے. آمین آمین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایف جی این چینل کے ناظرین، ہمارے خصوصی اسلامی بھائی نے بھی جو خاص میسج دینا چاہا ہے آپ کو وہ نماز کا ہے. آپ نے اور میں نے نماز کی پابندی کرنی ہے، ساتھ میں ان کی دعائیں ہم کو مل گئی ہے. اللہ کرے کہ ان کی دعائیں ہم سب کے حق میں قبول ہو جائے. آمین. ایف جی این چینل کے ناظرین، ہم جو پروگرام لے کر آپ کے درمیان آئے ہیں اس کا ایک سیگمنٹ ہم نے ان کے درمیان کیا ہے جو ہمارے خصوصی بھائی ہیں. اب ہم یہاں سے اجازت چاہتے ہیں، ہم سب مل کر آپ کو سائن لینگویج میں عید مبارک کہتے ہیں. سبحان اللہ، عید مبارک ہو. جزاک اللہ خیرہ. اب ہم ان سے اجازت چاہتے ہیں
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام رونق عید میں ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم نے نمازیوں سے بھی ملاقاتیں کی ہیں، لیکن کچھ ملاقاتیں گھروں پر جا کر بھی ہیں، اور اپنے بھائیوں سے ملاقات کر کے عید مبارک بھی کہنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ عید کے تعلق سے کچھ باتیں بھی کرنی ہیں۔ وہاں جو باتیں ہوں گی وہاں سے کچھ اچھے اچھے پیغامات آپ تک بھی پہنچانے ہیں۔ آئیے اب ہم بڑھتے ہیں ممبئی کے ایک علاقے کرلا میں ایک بھائی کے گھر پر۔ امتیاز بھائی، اجازت اندر آ سکتا ہوں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، آپ سب کو بہت بہت عید مبارک ہو۔ اے روزداروں عید ہے آئی، اے روزداروں عید ہے آئی، مغفرت کے سامان لائی، مغفرت کے سامان لائی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، آج ہم پہنچے امتیاز بھائی کے گھر پر، اور ان سے عید کے تعلق سے، ہمارے اس پروگرام کے تعلق سے کچھ گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ آئیے بیٹھیں۔ FGN چینل کے ناظرین، عید کا موقع ہے، ماشاءاللہ آپ کے گھروں میں بھی عید کی خوشیاں منائی جا رہی ہوں گی، ہو سکتا ہے آپ گھر سے باہر نکلنے کا بھی کچھ پلان کر رہے ہوں گے۔ ہم بھی عید کی مبارکباد دینے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے، نمازیوں سے بھی ملے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ خصوصی اسلامی بھائیوں سے، خصوصی بھائیوں سے بھی جو بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، ان سے بھی ہم نے مل کر عید منائی ہے۔ اور ابھی ہم امتیاز بھائی کے گھر پر آئے ہیں، یہاں پر بھی کچھ عید کے تعلق سے تاثرات لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ امتیاز بھائی نے اہتمام کیا ہے، یہ بھی چلتا رہے گا، آپ کے گھر میں بھی کچھ نہ کچھ اہتمام ہوگا، وہ بھی جاری رکھیے گا، اور ساتھ میں ہمارے پروگرام کو بھی جوائن رکھیے گا۔ جی، آپ کا نام؟ میرا مخدوم نام ہے۔ ماشاءاللہ، مخدوم بھائی ویلکم کہتے ہیں پروگرام رونق عید میں۔ عید آتی ہے، کیسا لگتا ہے؟ الحمدللہ کافی خوشی ہوتی ہے، اچھا لگتا ہے، نمازیں پڑھتے ہیں اور صدقہ خیرات کرتے ہیں، اور یوں کافی اچھا دن ہوتا ہے۔ مہمان گھر پہ آتے ہیں، ان کی خیر خواہی ہوتی ہے، ہم کہیں پر جاتے ہیں اور وہ بھی ہماری خیر خواہی کرتے ہیں۔ بچوں کو عیدی دیتے ہیں؟ جی جی بے شک دیتے ہیں۔ کتنے بچے ہیں؟ میرے تو 2 بچے۔ اچھا، اور رشتہ داروں کی بھی؟ اور رشتہ داروں کے بھی ہے، پھر یوں ہی لینے دینے کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اچھا، لیے بھی جاتے ہیں، دیے بھی جاتے ہیں؟ جی، یہ بھی جاتے دیے بھی جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ امتیاز بھائی کے گھر پر ہم آئے، آپ نے نعمتیں جمع کی ہیں، اجازت ہے؟ جی ماشاءاللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، آپ بھی جاری رکھیے گا۔ امتیاز بھائی عید کے دن کہاں کہاں جاتے ہیں؟ نماز سے فارغ ہو کے والدین کی ملاقات، پھر اس کے بعد میں جو دیگر رشتے دار ہیں ان سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں۔ اچھا، سلسلہ وار ملاقات اس طرح سے کرتے ہوئے پھر اپنے گھر کی طرف، پھر اپنے گھر والوں سے ملاقات۔ اچھا، اس کے علاوہ پھر مہمانوں کا سلسلہ آنے کا جاری رہتا ہے۔ اچھا، اسی طرح پھر شام کو گھر والے جو ہے دیگر اس طرح سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو FGN چینل کے ناظرین، اس میں بھی ہم اچھی اچھی نیتیں کر سکتے ہیں، جاتے ہیں رشتہ داروں کے یا رشتہ دار ہمارے گھر پر آتے ہیں تو فضیلتیں بھی بیان ہوئی صلہ رحمی کی۔ پھر ہم اگر میزبان ہیں، مہمان ہمارے آ رہے ہیں، تو بھی فضیلت حدیث میں بیان ہوئی ہے کہ مہمان نوازی کی یہ برکتیں، ان اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ یہ سلسلے کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں عید کے دن یہ معمولات جو ہم کرتے ہیں اس کام میں اخروی فائدہ بھی ملے گا، ہمارے نامہ عمل میں انشاءاللہ نیکیاں بھی داخل ہوں گی۔ جی بھائی جان، آپ کا نام؟ محمد عتیق بھائی، ماشاءاللہ پروگرام رونق کی عید میں ہم آپ کو بھی مرحبا ویلکم کہتے ہیں۔ جب عید کا دن آتا ہے تو آپ کا کیا معمول ہوتا ہے ملاقاتوں کا؟ عید کی نماز ادا کرنے کے بعد قبرستان جا کر کچھ فاتحہ وغیرہ پڑھنے کے بعد گھر پر آتے۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ کے جو بزرگ ہوتے ہیں، دادا دادی والدین، ان سے ملاقات کرتے، ان سے دعائیں لیتے۔ یعنی عید کے دن پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ نماز عید سے فارغ ہونے کے بعد وہ جو ہمارے گھر کے عزیز اور اقربا جا چکے دنیا سے، ان سے گویا کہ ملاقاتوں کا سلسلہ ہوتا ہے اور ان کے لیے دعا وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ یہ بہت اچھا عمل ہے۔ ناظرین، ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے مرحومین کا ایسے موقع پر خیال رکھیں، ان کے لیے اصالہ ثواب کریں، اور ساتھ ہی ساتھ جانا ہے تو ایسے مقامات پر جائیں، ہے نا؟ ایسے مقامات پر جانے کا سلسلہ نہ ہو جہاں جا کر نامہ عمل میں گناہ داخل ہو۔ ایک بڑی تعداد جو سنیما گھروں کی طرف چلے جاتی ہے، گناہوں کے اڈوں کی طرف چلے جاتی ہے، تو یہ عبرت کا مقام بھی ہے کہ قبرستان جائے تو اس میں موت کی یاد بھی ہے، آخرت کی یاد بھی ہے۔ خوشیوں کا دن تو ہے لیکن احساس بھی ہوتا ہے۔ جی، اس کے بعد پھر کیا وہ سلسلہ ہوتا ہے؟ اس کے بعد
دیگر رشتہ داروں سے ملاقات کا سلسلہ جاری ہوتا ہے. اچھا ماشاء اللہ. جی بھائی جان آپ کا نام؟ شاداب حسین. ماشاء اللہ شاداب بھائی آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں پروگرام رونق عید میں. جزاک اللہ خیر. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. آپ سے تو ہم یہ بات کرنا چاہیں گے کہ کچھ پیغام اگر آپ ہمارے ناظرین کو دینا چاہیں تو آپ کچھ ارشاد فرمائیے. پیارے پیارے اسلامی بھائیو، الحمدللہ آج عید کا دن ہے، اور یہ عید کا دن اللہ پاک کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ جس نے ماہ رمضان گزارنے کے بعد ہمیں خوشی کا دن عطا فرمایا. تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم ماہ رمضان المبارک میں عبادتوں پہ کثرت کیا کرتے تھے، خوب تلاوت کیا کرتے تھے، نمازوں کی پابندی تھی، تہجد کی پابندی تھی، وہیں ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان گزرنے کے بعد بھی باجماعت نمازوں کی پابندی کریں، اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے خوب تلاوت قرآن کا جذبہ مزید بڑھاتے ہوئے ہم علم دین حاصل کرنے میں اپنا وقت گزاریں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. واقعی ناظرین بہت پیارا پیغام ہمارے شاداب بھائی نے ہمیں دیا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت ماہ رمضان میں کی ہے، بعد میں بھی جاری رکھنی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس میں ہم سے غلطیاں ہو رہی ہوں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا قرآن درست کر لیں. مدرسۃ المدینہ بالغان کے ذریعے درست مخارج و قواعد کے ساتھ قرآن پاک سیکھنے کا سلسلہ جاری رکھیں. آپ کے گھر میں بھی کچھ نہ کچھ اہتمام ہو رہا ہوگا، ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دیجیے گا، اور ساتھ میں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت بھی دیجیے. انشاءاللہ عز و جل اس طرح ڈھیر و ڈھیر ثواب حاصل ہوگا. اور ہمارے معاشرے میں عید کے دن اگر ہم ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت پیش کریں، نمازوں کی طرف بلائیں، تو ایک بڑی تعداد جو ہے وہ عید کے دن سے جو نمازیوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے وہ سلسلہ موقوف ہو سکتا ہے. انشاءاللہ ہماری مسجد آباد ہوں گی. FGN چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہم عید کی خوشیاں منا رہے ہیں، اللہ پاک نے ہمیں موقع عطا فرمایا ہے. لیکن سچ بات تو یہ ہے کہ ہماری سچی عید تو وہ عید ہے جس دن ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں دیدار نصیب ہو جائے. کاش امیر اہل سنت کا یہ شعر ہمارے حق میں قبول ہو جائے. تیری جب کہ دید ہوگی تبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے. تیری جب کہ دید ہوگی جب میری عید ہوگی، تیری جب کہ دید ہوگی تبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا، میرے خواب میں تم آنا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے. بجاہ النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کاش ہمیں رمضان مکہ اور رمضان مدینہ دیکھنا نصیب ہو، عید کی خوشیاں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں منانا نصیب ہو. کاش ہم سب پر کرم ہو جائے، خواب میں سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے کہ یہ ایسی خوشی اور ایسی عید اور ہماری ایسی معراج ہے کہ اس جیسی کوئی معراج نہیں، اس جیسی کوئی عید نہیں. اللہ ہمیں یہ نصیب کرے. جی FGN چینل کے ناظرین، ہم پروگرام رونق عید میں مختلف ملاقاتوں کے سلسلوں کے بعد اب ہم نے آگے بڑھنا ہے ایک مفتی صاحب سے ملاقات کی طرف، اور ان سے رمضان کے بعد جو شوال کے روزے رکھے جاتے ہیں اس کے تعلق سے بھی بات چیت کرنی ہے. عید منانی کس طرح سے ہے، عید کے بعد ہمارا طرز عمل کس طرح ہونا چاہیے، ان کی نصیحت بھری باتیں، نصیحت بھرے مدنی پھول حاصل کرنے کے لیے ہم بڑھ رہے ہیں مفتی صاحب کی طرف، اور وہاں جا کر مفتی صاحب کو عید مبارک بھی کہیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی نصیحت آموز باتوں سے آپ کو کچھ معلومات پیش کرنے کی کوشش بھی کریں گے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا یا یوم عید. FGN چینل کے ناظرین، پروگرام رونق عید آپ دیکھ رہے ہیں. مختلف لوگوں سے ملاقاتوں کا سلسلہ رہا ہے، اور اب ہم آئے مفتی صاحب کے پاس. مفتی صاحب کی بارگاہ میں چلتے ہیں، عید مبارک بھی کہتے ہیں اور ان سے کچھ پیاری پیاری باتیں بھی سیکھتے ہیں. ساتھ میں مفتی صاحب آپ کو اور مجھے کیا نصیحت کر رہے ہیں، آئیے سنتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت عید مبارک ہو. خیر مبارک. مفتی صاحب ہیں؟ ہاں جی، اجازت ہے؟ جزاک اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، مرحبا، عید مبارک. اللہ خیر مبارک مفتی عید صاحب. مبارک. جزاک اللہ، آپ نے نوازا ہمیں ماشاء اللہ. FGN چینل کے ناظرین، پروگرام رونق عید میں مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں. مفتی صاحب کا تعارف بھی کرا دوں. مفتی یحییٰ رضا مصباحی صاحب، یہ جامعۃ المدینہ فیضان کنز الایمان ممبئی کے شیخ الحدیث بھی ہیں اور بہترین استاد صاحب ہیں، بہترین عالم دین ہیں. ہماری بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم عید کے اس مبارک موقع پر مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہیں. مفتی صاحب سے بھی کچھ بات چیت کا سلسلہ عید کے تعلق سے کرتے ہیں. جی مفتی صاحب، بہت بہت عید مبارک ہو آپ کو. خیر مبارک، بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. آمین آمین. ماشاء اللہ. FGN چینل کا پروگرام رونق عید جاری ہے. کچھ آپ سے عید کے تعلق سے گفتگو بھی کریں گے، کچھ مسائل بھی پوچھیں گے. رمضان گزرا ہوا ہے تو آپ کچھ ہمارے چینل کے ناظرین کو نصیحت بھی فرمائیں. پہلے آپ سے یہ بات کریں گے مفتی صاحب، عید کا دن کیسا گزرتا ہے، کیا مصروفیات ہوتی ہے آپ کی؟ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. عید کے دن فجر کی نماز مسجد محلہ میں پڑھنا چاہیے. اچھا، ماشاء اللہ. اور فجر کی نماز پڑھتا ہوں اور پھر اس کے بعد اپنے گھر آ کر عید کی تیاریوں میں مصروف ہو جاتا ہوں. ماشاء اللہ. جو بھی عید کی تیاریاں، ناخن کاٹنا وغیرہ، غسل وغیرہ سے فارغ ہونا، یہ سب کرنے کے بعد پھر نماز عید کے لیے جاتا ہوں. اچھا. اور وہاں والد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے ہی سے میں خطاب کرتا تھا، بیان کرتا تھا، تو بیان کرتا ہوں اور پھر عموماً نماز بھی میں ہی پڑھاتا ہوں. ماشاء اللہ. تو وہاں نماز پڑھاتا ہوں. پھر ہم چونکہ ہمارا بچپنا اسی محلے میں گزرا تو پورے محلے میں ہر گھر میں عید کی مبارکباد کے لیے جاتا ہوں. والد صاحب کا بھی یہ معمول تھا، میں بھی جاتا ہوں. ہر گھر میں جا کے لوگوں کو مبارکباد دینا، چھوٹے بچوں کو عیدی دینا، یہ ایک معمول ہوا کرتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پھر اس کے علاوہ جب گھر پہ آ جاتے ہیں تو گھر پہ بھی لوگوں کے آنے جانے کا سلسلہ ہوتا ہے. کچھ جگہوں پر میں بھی چلا جاتا ہوں، کچھ لوگ بھی آتے ہیں ملاقات کرنے کے لیے. اچھا، ماشاء اللہ. مفتی صاحب کہتے ہیں کہ عید جو ہے وہ بچوں کی ہوتی ہے. عیدی آپ بھی شاید دیتے ہوں گے، ویسے عیدی دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ دیکھیے، عیدی یہ دینے میں شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے. امیر اہل سنت کو میں نے دیکھا عیدی دیتے ہوئے، ماشاء اللہ. اور اس کے علاوہ ہم نے بڑوں کو دیکھا ہے کہ بڑے ہمارے عیدی دیتے رہے ہیں. تو اس میں شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے. اچھی چیز ہے، بچوں کے دل میں خوشی داخل ہوتی ہے، بچے اس سے خوش ہوتے ہیں، تو اس میں شرعاً کوئی. ماشاء اللہ. اچھی نیتیں سے دیں گے تو انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا ماشاء اللہ. اچھا مفتی صاحب، عید کے دن جو ہے بڑی تعداد میں صدقہ فطر بھی ادا کیا جاتا ہے، بڑی تعداد صدقہ فطر دیتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ ہمارا پروگرام جب ٹیلی کاسٹ ہو تو اس وقت ایسے سننے والے بھی ہوں جنہوں نے صدقہ فطر نہ دیا ہو، تو نہ دینے کی کوئی وعید بھی ہے اور اب بھی موقع ہے کہ دے سکتے ہیں. دیکھیے، یہ صدقہ فطر جو ہے یہ کیوں مقرر کیا گیا ہے، مشروع کیوں کیا گیا؟ جی. تو سن 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے، اسی سال صدقہ فطر بھی عید کے دن بیان کیا، اس کا حکم ہوا. تو چونکہ انسان ہے، جی، روزہ رکھتا ہے، روزے میں کچھ بھوک پیاس کی وجہ سے تھوڑا ٹیمپریچر ہائی ہوتا ہے، جی، کچھ نہ کچھ معاملات ہو جاتے ہیں، جی، کچھ اگر منہ سے فحش گوئی ہو گئی، کچھ بے حیائی والی باتیں ہوئی، تو صدقہ فطر دے دینے سے یہ اس کا مداوع ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ جو کمی ہے وہ کمی دور ہو جاتی ہے. کیا بات ہے، ماشاء اللہ. تو اور ظاہر صدقہ کریں گے، غریبوں کو، محتاجوں کو امداد ہوگی، فائدہ پہنچے گا، تو یقیناً اس کا ثواب ملے گا. ماشاء اللہ. اچھا، اب ذہن کسی کا بن گیا اور دینا ہے، نہیں دیا ہے تو اب موقع ہے دے سکتے ہیں. دیکھیے، یہ تو دینا بہت سے لوگوں پہ واجب ہے، اس کے ایک الگ احکام ہے. مختصراً یہ کہ جو صاحب نصاب ہے اس کو صدقہ فطر دینا ہے. یہ اس کی تفصیلات ہے نا، تو اس کو صدقہ فطر دینا ہے. اب وہ سال گزرنا اور یہ ضروری نہیں ہے. بہت سارے لوگ صدقہ فطر واجب ہونے کے باوجود نہیں دیتے ہیں، تو یہ دینا واجب ہے، اور اپنے نابالغ بچوں کی جانب سے. اور یہ گفتگو کے دوران ایک ذہن میں آ گیا، ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے فون آیا تھا تو کہ صدقہ فطر کہاں کے اعتبار سے ادا کیا جائے گا. تو اب مثال کے طور پہ آپ بمبئی میں رہتے ہیں تو آپ بمبئی کے اعتبار سے ادا کریں گے. اگر کوئی مدینہ شریف میں آپ کا رشتہ دار ہے اور وہ بمبئی میں آپ کا ادا کرنا چاہتا ہے، اچھا، تو
اس کو وہاں کے اعتبار سے جی بھلے بمبئی میں ادا کرے لیکن قیمت وہاں کی ادا کرنا یعنی وہاں جو کھجوروں کا کشمش کا جو بھی ہے اس کے اعتبار سے یہاں ادا کر سکتے ہیں وہ جہاں رہتے ہیں. لیکن ہاں یعنی اب مثال کے طور پہ ہم بمبئی میں نارملی جو نکالا جاتا ہے گیہوں کا اگر 100 روپے نکالتے ہیں تو وہاں جو ریٹ ہوگا اس کے اعتبار سے یہاں نکالنا. اچھا ماشاء اللہ. ابھی دینے کا وقت یعنی اب عید کا پہلا دن گزر جائے دوسرا دن تو دیا جا سکتا ہے. اگر کسی نے نہیں دیا تو جب تک نہیں دیا وہ دے سکتا ہے. اب باقی دینا ہی ہے اس کو دینا ہی دینا. ماشاء اللہ ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب ایک تعداد ہے ماشاء اللہ ماہ رمضان میں روزوں کے بعد شوال کے نفل و روزوں کا بھی شوق رکھتی ہے. شوال کے نفل و روزوں کی بھی کچھ فضائل حدیث میں بیان. مسلم شریف کی حدیث پاک ہے جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد 6 دن شوال کے روزے رکھے تو اس نے عمر بھر دہر بھر روزہ رکھا یعنی عمر بھر زمانے کا روزہ رکھا. کیا بات ہے سبحان اللہ. ایک کا اللہ تبارک و تعالیٰ 10 اجر عطا فرماتا ہے تو 30 دن کے 300 ہو گئے. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے یہ 6 دن کے 60 عطا فرماتا ہے. تو اور اسلامی اعتبار سے 360 دن ہوتے ہیں جی. تو گویا جس نے 30 دن یہ روزے رکھے اور 6 دن شوال کے روزے رکھے اس نے سال بھر روزہ رکھا. واہ 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 سبحان اللہ. کتنی پیاری بات ہے. ناظرین نیت کر لیجئے انشاءاللہ ہم سب شوال کے 6 نفل روزوں کے جو فضائل بیان ہوئے ہیں اس کو رکھنے کی کوشش کریں گے. اچھا مفتی صاحب ایک الگ الگ کنسیپٹ پبلک میں پائے جاتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ ایک ساتھ اس کو رکھنے ہوتے ہیں, کوئی کہتا ہے الگ الگ رکھنے ہوتے ہیں. اس میں حکم شرعی کیا ہے؟ دیکھیے عید کے دن تو روزہ رکھنا منع ہے, حرام ہے نا. عید کے بعد سے لے کر شوال کے آخری دن تک چاہے تو کنٹینیو کسی رکھ سکتے ہیں اور چاہے تو الگ الگ رکھ سکتے ہیں. بعض بزرگوں نے فرمایا کہ ایک دن گیپ کر کے رکھے یہ زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر کسی نے کنٹینیو رکھ لیا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے, گیپ کر کے رکھا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا بہت شکریہ مفتی صاحب آپ نے وقت عطا فرمایا. اب ہمارا پروگرام بھی اینڈ کی طرف ہے. ہم اسٹارٹ سے چلے ہوئے ہیں. وہ عید نماز کے بعد جو ہے ماشاء اللہ مبارکباد کا سلسلہ, پبلک میں بات چیت کا بھی سلسلہ ہوا, لوگوں کے تاثرات بھی لیے, ان کی اچھی اچھی نیتیں بھی لی وہ عید کے دن کیا کرتے ہیں. ساتھ میں ہم نے کچھ خصوصی یعنی گونگے بہروں کے درمیان بھی جا کر عید منانے کی کوشش کی ہے. ان کے بھی جذبات جو ہے وہ FGN چینل کے ناظرین تک ڈیلیور کرنے کی کوشش کی ہے. اب آخر میں مفتی صاحب میں یہ چاہوں گا کہ رمضان گزر چکا ہے, عید کا دن, اب آگے ہمارے شب و روز کیسے گزرنا چاہیے. رمضان میں تو نیکیاں ہو رہی تھی, گناہوں سے بچنے کا سلسلہ ہو رہا تھا. میں چاہ رہا ہوں مفتی صاحب آپ کے نصیحت آمیز مدنی پھول, نصیحت آمیز نکات ہمارے ناظرین کو مل جائے تو ہم سب اس کے مطابق اپنی بقیہ زندگی گزارنے کی کوشش کریں. دیکھیے مسلمان رمضان میں روزے رکھتا ہے, رمضان کا احترام بھی کرنے کی کوشش کرتا ہے, رمضان میں روزے رکھتا ہے, جھوٹ غیبت چغلی حسد تکبر بہت سارے گناہوں سے بچتا ہے, قرآن کی تلاوت کرتا ہے, نماز کی پابندی کرتا ہے. لیکن کیا ایک مسلمان کے لیے اس چیزیں صرف رمضان ہی میں؟ اللہ, رمضان کے علاوہ بھی تو مسلمان کے لیے نماز پڑھنا لازم ہے, جی قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے, دیگر اچھے کام کرنا چاہیے, جھوٹ سے بچنا, غصہ جھگڑا لڑائی ان سب چیزوں سے ایک مسلمان کا شیوا یہی ہونا چاہیے کہ ان سب چیزوں سے بچے. آپ نے جس طرح رمضان میں نمازوں کی پابندی کی اب بھی نمازوں کی پابندی کیجیے, اچھے کام کیجیے, قرآن کی تلاوت کیجیے, ذکر و اذکار کیجیے. یقیناً آپ کام دھندا کیجیے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے آپ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے, آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. جی مفتی صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت عطا فرمایا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد.